بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنوں کی سفارش اور اللہ تعالیٰ کی ایک مٹی سے مومن دوزکیوں کی بخشش۔ حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ایک طویل روایت میں نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مسلمان جہنم سے پار ہو جائیں گے تو مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں سے ہر ایک سے زیادہ حق کی ادائیگی میں مومنوں کے لیے روز قیامت اللہ تعالیٰ کو قسم دلانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ اپنے ان مسلمان بھائیوں کی سفارش کرتے ہوئے عرض کریں گے، اے ہمارے رب، یہ جہنم میں موجود مومن حضرات ہمارے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، نمازیں پڑھا کرتے تھے اور حج کیا کرتے تھے، اس لیے انہیں معاف فرما کر جہنم سے نکال لیں اور جنت میں داخل فرما دیں۔ تو انہیں فرمایا جائے گا، جنہیں تم جانتے ہو ان کو نکال لاؤ، ان کے جسم جہنم پر حرام ہیں۔ پس وہ لوگ بہت سی خلقت کو نکال لائیں گے جنہیں جہنم نے آدھی پنڈلیوں تک یا گھٹنوں تک غرق کیا ہوا تھا۔ پس یہ لوگ عرض کریں گے، اے ہمارے پروردگار، جن کا آپ نے ہمیں فرمایا تھا ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو حکم فرمائیں گے، تم واپس لوٹ جاؤ اور جس کے دل میں ایک دینار کے برابر بھی خیر پاتے ہو اسے بھی جہنم سے نکال لاؤ۔ پس وہ بہت سی مخلوق کو نکال لائیں گے اور کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، ہم نے کسی کو اس میں نہیں چھوڑا جس کا بھی آپ نے ہمیں حکم فرمایا، ہم ان کو نکال لائے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اب بھی واپس لوٹ جاؤ اور جس کے دل میں آدھے دینار کے وزن کے برابر بلائی جانو اسے بھی نکال لو۔ پس وہ بہت سی مخلوق کو باہر نکال لائیں گے، پھر کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اس میں کسی کو نہیں چھوڑا جس کو نکالنے کا آپ نے ہمیں حکم دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اب بھی واپس لوٹ جاؤ اور جس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی بلائی ایمان پاؤ اسے بھی نکال لاؤ۔ تب بھی وہ بہت سی مخلوق کو باہر نکال لائیں گے اور کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اس میں بلائی کرنے والی ایمان لانے والی مخلوق بالکل نہیں رہنے دی، سب کو جہنم سے نکال لیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کرتے تھے، اگر تم اس حدیث کے بارے میں میری تصدیق نہ کرو تو چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، سورۃ النساء، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں فرمائیں گے، اگر ایک نیکی بھی ہوگی تو اسے بھی اجر و ثواب میں دگنا در دگنا کر دیں گے اور اپنی طرف سے اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، فرشتوں نے بھی شفاعت کی اور انبیاء علیہ السلام نے بھی شفاعت کی اور مومنین نے بھی شفاعت کی، اب سوائے رحمان کے کوئی نہیں بچا۔ تو خود اللہ تعالیٰ آگ سے مومنین کی ایک مٹھی بھریں گے اور اس کے ذریعے ایسی قوم کو باہر نکالیں گے جنہوں نے ایمان کے علاوہ اور کوئی بلائی نہ کی ہوگی اور وہ کوئلہ بن چکے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے سامنے نہر میں ڈال دیں گے، اس نہر کا نام نہر حیات ہے، تو وہ اس سے اس حالت میں نکلیں گے جیسے سیلاب خشک ہونے کے بعد دانہ نکلتا ہے۔ مومنین صرف ایمان کی بدولت دوزخ سے نکلیں گے۔ جن لوگوں نے کبھی بلائی نہ کی ہوگی، اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے اعزاز سے کوئی عمل نہ کیا ہوگا، اگرچہ ان کے ساتھ توحید کی حقیقت موجود ہوگی، جیسا کہ اس آدمی کی حدیث میں بھی وارد ہے جس نے اپنے گھر والوں کو کہا تھا اسے موت آنے کے بعد جلا ڈالیں۔ اس نے بھی کوئی نیک عمل کبھی نہیں کیا تھا سوائے توحید کے۔ اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے
جس میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کروں گا، اے میرے پروردگار، مجھے ان لوگوں کے متعلق بھی شفاعت کرنے کی اجازت دیں جو لا الہ الا اللہ کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، مجھے میری عزت و جلال، کبریائی اور عظمت کی قسم ہے، میں ضرور ایسے آدمی کو جہنم سے نکالوں گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا تھا۔ یہ حدیث بھی اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ جن لوگوں نے کبھی بھی اپنے اعزاز سے نیک عمل نہ کیا ہوگا لیکن صرف اہل کلمہ تھے، ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بغیر کسی شفاعت کے جہنم سے نکالیں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے تاکہ اس طرح کی اچھی معلوماتی ویڈیو میں آپ کے لیے ہر روز لاتا رہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔